اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا وہ لوگ بھی سچے ہیں جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر تیار کیا۔ صحابہ کرام جو مہاجرین ہجرت کر کے وہاں جاتے تو ان کو وہ پسند کرتے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان انصار کے دلوں میں بھی کسی قسم کی حاجت نہ ہوتی، وہ دل میں کوئی تکلیف محسوس نہ کرتے، بلکہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے دوسروں کو، اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تو صحابہ کرام کے لیے فلاح پانے والا لے کر ان کو فرما رہا ہے قرآن پاک میں۔ تو موذیوں، صحابہ کرام کے موذیوں کے میں دعوت دیتا ہوں، صحابہ کرام کو اذیت نہ پہنچاؤ، رب تعالیٰ کے قرآن کی طرف نظر فرماؤ۔ اگر تمہارے دل میں قطرہ ایمان ہے یا قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن کی طرف آ جاؤ۔ ایک اور آیت سنو رب تعالیٰ کی، فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، فرمایا لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو جہاد کرتے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، واولئک لہم الخیرات، یہ بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی بھلائی ہے، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها النار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے جنت کا مقام جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سورت توبہ میں ہے۔ اور آیت سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت النار خالدین فی ابدا ذلک الفوز العظیم، فرمایا وہ لوگ جو سبقت کر گئے، اولین ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور فرمایا وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں، مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، اور جو جنہوں نے ان کی اتباع کی، والذین اتبعوہم، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، بے احسان، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ ان کو اتنا دے گا کہ وہ بھی راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے متبعین کے بارے میں رضا کے لفظ استعمال فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اہل تشیع کے اس وقت ذاکرین بہت بڑی جسارت کرنے لگ گئے ہیں، بالخصوص خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں قرآن پاک کی ان آیتوں کی طرف آؤ، اگر تمہارے دل میں کچھ ایمان کی رمق ہے تو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت ساری آیات بینات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیں جو لوگ صبح و شام رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب آپ نظر رحمت ان سے بھی نہ موڑیں، آپ اپنی نظر رحمت بھی ان پر فرمائے رکھیں۔ رب تعالیٰ تو صحابہ اکرام کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، اور قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کے پہلے مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں بھیجا گیا اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے تم منع کرتے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت کے پہلے مصداق صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ اور آخری آیت سنا رہا ہوں، آیتیں تو بہت ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے
اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، حالانکہ ان کو اس وقت زخم پہنچ چکے تھے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب غزوہ احد واقع ہوا۔ غزوہ احد واقع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو شکست مبین دی اور مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ مسلمانوں نے جب فتح پا لی، کافر چلے گئے، تو ابو سفیان کچھ آگے سفر کر چکے تھے، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مقام روحوا میں پہنچے جب، تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے پھر انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ واپس آنے کا ارادہ کر لیا انہوں نے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ ابو سفیان کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جن کی تعداد تقریباً 70 تھی، جو جنگ احد کے زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو لے کر جو ہے اس کی طرف چلے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آئے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زخمی صحابہ کرام اور صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جب مقام حمراء الاسد پر پہنچے، جو مدینہ منورہ سے 8 میل دور ہے، تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین کو خبر لگ گئی، مشرکین مرعوب ہو کر خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ فرمایا وہ لوگ، سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں کہ وہ زخمی بھی ہو چکے تھے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لڑنے کے لیے کافروں کے ساتھ تیار ہو گئے کہ کافروں کے خلاف ہم جنگ کریں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چل پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خدا کا خوف کریں۔ صحابہ کرام جن کی تعریف رب تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے، ان آیتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آیاتیں بہت ہیں، پھر کسی اور وقت میں باقی آیتیں پڑھیں گے، 2-3 احادیث پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ فرمایا اگر تم میں کوئی ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ان کے 1 کلو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اور ان کے آدھا کلو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا۔ اہل تشیع نے اپنے نبی کی اس بات کو نہیں مانا، صحابہ کرام پر تنقیدیں کی، صحابہ کرام پر طعنے کیے، انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے نبی کی بات کو مان لو، ابھی بھی وقت ہے، مر جانے کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبهم فبحبی لهم احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا ایسے سمجھو کہ ان کا بغض صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، ان کا بغض میرے ساتھ ہے۔ فرمایا جس نے ان کو آزادی فقد آذانی، اس نے مجھے آزادی، جس نے مجھے آزادی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ او شک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے۔ یہ امام احمد نے مسند احمد ابن حنبل میں اس کو ذکر فرمایا۔ تیسری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا
اور میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا. فجعل لی منہم وزراء، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے میرے وزیر بنا دیے. وانصارا، میرے مددگار بنا دیے. واصحارا، میرے سسرال بنا دیے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں. آپ نے جان مال سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ والناس اجمعین، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے جس نے ان کو برا بھلا کہا. تو اللہ اکبر، جو برا بھلا کہتے ہیں صحابہ اکرام کو، اس حدیث سے پتہ چلا ہمیں وہ اللہ کی بھی ان پر لعنت برس رہی ہے، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت برس رہی ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی بھی لعنت برس رہی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدلا، کہ قیامت کے دن ان کا نہ نفلی عبادت قبول ہوگی اور نہ فرضی عبادت ان کی قبول ہوگی. کیوں؟ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے ہیں وہ تو لعنت کے مستحق ہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا فمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا منہ او تنقص او طعن علیہم، فرمایا جس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی، کسی ایک صحابی کے خلاف، یا اس کی شان میں کوئی تنقیص کی، یا ان پر کوئی تانا دیا، او ارد بعیبہم، یا ان پر کوئی عیب لگایا، او آب احد منہم، یا ان میں سے کسی ایک پر عیب لگایا، فہو مبتدع رافضی خبیث، وہ بدعتی ہے، رافضی ہے، خبیث ہے، مخالف لا يقبل اللہ منہ صرف ولا عدلا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرائض و واجبات کو قبول نہیں کرے گا، سنن نوافل کو بھی قبول نہیں کرے گا. بل حبہم سنت، بلکہ صحابہ کرام کی محبت سنت ہے. والدعاء لہم قربت، صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا اللہ کے قرب کا سبب ہے، عبادت ہے. واقتداء بہم وسیلۃ، اور ان کے راستے پر چلنا یہ وسیلہ ہے مقام تک پہنچنے کا. والاخذ بآثارہم فضیلہ، ان کے نشان قدم پر چلنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے. واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خیر الناس، وہ تمام لوگوں سے بہتر ہیں. لا يجوز لأحد ان یذکر شیئا من مساویہم، کسی کو جائز نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات کرے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظوا فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میری حفاظت کرو میرے اصحاب کے بارے میں، کہ پھر ان کا بھی، میرے صحابہ کا بھی حیا کرو، جو ان کے بعد ہیں تابعین ان کا بھی حیا کرو، جو ان کے بعد تبع تابعین ہیں ان کا بھی حیا کرو میری وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت ہم اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائی ہے.